أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق الله العظيم. سبحان الله. ما شاء الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المسلمين. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا حبيب رب العالمين. ذات گرامی قدر، آج اللہ تبارک و تعالی کی جو رحمت ہے اس کا ذکر کریں گے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ سنتے آئے ہیں کہ یہ جو پہلے 10 دن اور 10 راتیں ہوتی ہیں رمضان مبارک کی، اس میں اللہ تبارک و تعالی کی خصوصی رحمت کا نزول ہوتا ہے. یہ رحمت کے دن اور راتیں ہیں. اب رحمت کیا ہوتی ہے یا برکت کیا ہوتی ہے، اس کو ہم عام طور پر استعمال تو کرتے ہیں، اور قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے اپنا جو تعارف فرمایا ہے، تعارف اس میں کئی مرتبہ رحمت کا ذکر کیا ہے کہ وہ رب جو ہے وہ رحمان ہے. اور ہمیں جو یہ کہا گیا ہے کہ ہر کام کے شروع کرنے سے پہلے جو بسم اللہ پڑھیں اس میں بھی یہ رحمان اور رحیم کا ذکر آتا ہے کہ کوئی بھی کام آپ کریں کہ آپ اندازہ فرمائیں کہ اگر دن میں اگر ہمیں عادت پڑی ہو تو ہم 70 80 100 مرتبہ یا اس سے بھی زیادہ جو ہے یہ رب کی تعریف و توصیف اس کا ذکر کریں کہ میرا رب جو ہے اس کے نام سے شروع کرتا ہوں جو رب رحمان و رحیم ہے. جب اس کا بار بار تذکرہ کریں گے تو ذہن میں بھی خیال آئے گا کہ وہ کتنا رحمان و رحیم ہے، اور اس کی تعریف جب کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ وہ رب جو ہے وہ رحمتوں سے مالا مال بھی فرمائے گا. So today, inshallah, we're going to talk about the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. That we all have heard many times that these 10 days and nights, the first 10 days and nights of the blessed month of Ramadan, they are the days and nights of mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. Now Allah himself introduces himself in the Holy Quran in many places with this terminology, Rahman and Rahim, in particular Ghafurur Rahim. Two of Allah's attributes come together, that He is the most forgiving and most merciful, or compassionate, or kind. Now let's just elaborate these two terms, explore these two terms, Rahman and Rahim. تو اب جو ہے ذکر کرتے ہیں کہ رحمان کیا ہوتا ہے اور رحیم کیا ہوتا ہے. کہ قرآن کریم میں جو ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اس میں ذکر آتا ہے کہ اللہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا کہ رحمان جو ہے وہ نہایت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا. اب اگر اس کو جو ہے ان کو مختلف انداز سے ان جو دو صفتیں ہیں ان کو بیان کیا جا سکتا ہے. اور ایک اس کی جہت یہ ہے کہ اس طرح
ان کو ایکسپلین کیا جائے کہ رحمان جو ہوتا ہے اس میں دو صفات پائی جاتی ہیں. یہ جو وزن آتا ہے وہ عربی زبان میں عفان جوعان اسی وزن پر ہے رحمان. اب یہ ہے کہ رحمان میں یہ ہے کہ ایک بہت زیادہ شدت پائی جاتی ہے, شدت کسی چیز کی, جسے ہم انگلش میں کہیں گے being excessive. اور دوسرا جو ہے اس میں جو صفت میں اس رحمان کی صفت میں جو پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ابھی جو ہے اسی وقت immediate. سو دو چیزیں. اب ہم کسی کو کہیں کہ وہ نہایت مہربان ہے, اب یہ ہم کوئی کسی کے بارے میں کہیں کہ وہ نہایت جو ہے وہ میزبان ہے یا نہایت وہ بہت زیادہ سخی ہے. اب یہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ اسی وقت سخاوت کا رہا ہے. ہم جب کہتے ہیں کہ بہت زیادہ میزبان ہے, مہمان نواز ہے, تو یہ ہوتا ہے کہ اس میں یہ صفت پائی جاتی ہے کہ وہ مہمانوں کی خاطر مدارت کرتا ہے, لیکن یہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ اسی وقت جو ہے وہ مہمانوں کی خاطر مدارت کا رہا ہو. لیکن رحمان جو وزن تو وہی ہے, لیکن اس میں دو مختلف پہلو ہیں. وہ یہ کہ فرمایا وہ جو ہے رب تعالی جو ہے وہ شدت کے ساتھ رحم فرمانے والا جو ہے, اس کے رحم کی کوئی انتہا نہیں ہے. اور دوسرا so Rahman isn't just about being loving and caring, but there is extreme in it. He is excessively loving and caring. And also when you say someone is excessively generous or someone is overly generous or overly hungry, it doesn't mean that in a way when we say that when someone is hungry, it means that it's immediate. The person is hungry there and then. It's not the person is constantly hungry. But when you say someone is generous, it doesn't mean that he or she is generous at that moment. What it means is that they are generous, generally speaking, they're very generous person. Generous individual. So we have these two differences when we talk about someone. But when we are talking about Allah subhanahu wa ta'ala, it means that He is excessively loving and caring, and He is immediately whatever you need, His mercy will descend upon you. کہ وہ جو ہے ہر جو ہے بہت شدت کے ساتھ محبت اور رحم فرمانے والی ذات ہے, اور اس کی رحمت جو ہے اس کا نزول جو ہے بہت جلد انسانوں پر ہو جاتا ہے. لیکن اس میں جو ہے ایک بات نہیں آتی, وہ یہ کہ وہ جو ہے وہ کہ اس میں جو ہے وہ ہمیشہ رہنے والی بات ہو, ہمیشہ رحم والی بات ہو. وہ ہمیشہ رحم والی جو بات ہے وہ رحیم میں آتی ہے, کہ رحیم means that there is actually permanency. In Rahman, there is not the same permanency. There is huge excessiveness, there is extreme love and care, and there is immediate love and care, but not necessarily permanency. Now you might be surprised at that. You might think actually we call Rahman as the most merciful. Now most merciful, that means that actually there should be permanency in that mercy. But why is that different? The difference is that when there is immediate mercy, it means that you are actually getting mercy all the time. But there is no permanency in the sense that Rahman is more focused in this world. That whether people believe in Allah or not, He is constantly merciful. But Rahim is not only just for the non-believers, but specifically for the believers. That there is permanency in the sense that until the day of judgment and beyond the day of judgment, the mercy of Allah is reserved for the believers. And this is something that's in a way very beautifully explained by Ibn Abbas radiallahu ta'ala. When he was asked, he said that actually, in a way, Rahman, Allah's mercy is for everyone in this world. But Rahim is specifically for the believers, that permanency stays on the mercy of Allah in this world for the believers and also in the next world, and that is reserved for the believers, inshallah. May Allah subhanahu wa ta'ala make us one of those who receive the mercy of Allah on the day of judgment and beyond the day of judgment, inshallah. So, کہ رحیم جو ہے اس میں فرق یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اس کو جو ہے وہ اس کو ایکسپلین کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ رحمان جو ہے وہ کیونکہ وہ
بہت جلد جو ہے وہ رحم فرمانے والا ہے، وہ ہر ایک پر رحم فرماتا ہے اس دنیا میں، اور جو آخرت پر دن رحم ہوگا اور آخرت کے دن کے بعد جو رحم ہوگا وہ رحیم کی صفت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی وہ جو صفت ہے وہ خصوصی طور پر مسلمانوں کے لیے رکھی گئی ہے کہ قیامت کے دن جب سب ساتھ چھوڑ جائیں گے اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کی باہوں میں ہر ایک کو لے لے گا اس دن۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی جو ہے وہ اپنی رحمت کی چھینٹیں جو ہیں اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی عطا فرمائے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جو اسلام سکھایا اس میں جو تھا یہ تھا کہ یہ رحم والا دین ہے، اس دین میں بہت زیادہ رحمت ہے کہ اس میں زحمت نہیں ہے، اس میں تکلیف نہیں ہے، بلکہ اس میں رحمت ہی رحمت ہے، اور آپ مختلف انداز میں اس رحمت کو بیان کرتے۔ ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک جو ہے جنگ کے موقع پر جب جو ہے ایک لحاظ سے وہ ایک لحاظ سے جنگ جو ہے وہ کے موقع پر بہت زیادہ کموشن ہوتی ہے، تو بہت زیادہ آگے پیچھے جو ہیں وہ چیزیں ہو جاتی ہیں، تو ایک خاتون جو ہے اس کا بچہ جو ہے وہ گم ہو گیا۔ اب جو وہ خاتون جو ہے وہ اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی ہے، ظاہری بات ہے، اور وہ کبھی ادھر بھاگتی ہے اور کبھی ادھر بھاگتی ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو یہ بھی فرماتے ہیں کہ نہیں اس سے پوچھو کہ یہ کیا اسے ماجرا ہے، اسے کیا تکلیف ہے، لیکن اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سوال پوچھتے ہیں۔ آپ پوچھتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ عورت جو ہے یہ آپ کا کیا خیال ہے، یہ اپنے بچے کے ساتھ کتنی محبت کرتی ہے؟ اب یہ جو ہے ہم عام حالات میں بھی ہم سے پوچھا جائے تو ہم کہیں گے کہ عورت جو ہے وہ بہت زیادہ، ماں جو ہے اپنے بچے سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے، لیکن اس جنگ کے عالم میں کہ وہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کو یہ پرواہ نہیں ہے کہ اس کی اپنی جان چلی جائے یا نہ چلی جائے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہو جائے، اسے صرف ایک ہی لگن ہے کہ اس کا گم ہوا بچہ جو ہے وہ اسے مل جائے۔ دوسرے لفظوں میں یا رسول اللہ اس کی محبت جو ہے اس کو ناپا نہیں جا سکتا، اس کو کسی پیمانے کے ساتھ ناپا نہیں جا سکتا، یہ اتنی اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جتنی یہ ایک عورت ہے، ایک ماں ہے، اگر فرمایا سارے جہان کی ماؤں کو اکٹھا کر لیا جائے، ان کی ساری محبتیں اپنی اولاد کے لیے جمع کر لی جائیں، تو رب جتنا اپنے ایک بنائے ہوئے انسان سے محبت کرتا ہے اس کے مقابلے میں یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک سمندر ہو، اس سمندر میں ایک چڑیا جو ہے اپنی چونچ میں ایک قطرہ پانی کا لے لیتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں کہ دوسرے انداز میں سے یہ بیان کیا گیا کہ 99.9% جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی نے محبت کے اپنے پاس رکھے ہیں، اور ساری دنیا میں جو رحمت نظر آتی ہے یہ صرف اس رحمت کا ایک حصہ بھی جو ہے وہ نہیں اس دنیا کو دیا گیا، اس کے باوجود ہم کتنی محبت دیکھتے ہیں۔ The Prophet sallallahu alayhi wa sallam explained the concept of love, that how much Allah loves his creation. All of us human beings, all the believers, those who believe in Allah and His Messenger sallallahu alayhi wa sallam. And these 10 days and nights of mercy is reflecting on that how what does it really mean when we say that Allah loves His people. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam saw a lady during the battlefield that she lost her child. And she was running around everywhere looking for her child, as a mother would do. And the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, even at that moment, he wanted to explain the concept of mercy. He asked the companions a question. He said, how much do you think this mother loves her child? And we all know how much mothers love their children. And the companion responded immediately without any hesitation. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam
This mother loves her child abundantly, excessively. There's no limit to it. She doesn't care about her own life. She's running around the battlefield. She could be caught, by an enemy. She could be slaughtered. She could get hit by an arrow. But she doesn't care. All she cares right now is about her child, and she's looking for her child because of her excessive love she has for her child. Now the Prophet ﷺ said, imagine this one mother, and we are talking about one mother and one child. The Prophet ﷺ says that when Allah created mercy, Allah reserved 99 portions of mercy for Himself and only gave one portion of mercy to the whole world. And also, in a way, combine all the love that mothers have for their children, all the love that we have for each other, everything else that we have in this world. There's a lot of mercy, there's a lot of loving, caring, just like we saw more evidently during the pandemic, how much people show love to each other and care for each other. Now, this is just a tiny portion of the love and mercy that Allah subhanahu wa ta'ala has for His believers. Has for His creation, has for human beings, has for animals. And so this is the kind of thing that we need to have at the forefront of our mind. The love Allah has for all of His creation, in particular human beings and in particular believers. Then the Prophet ﷺ asked the companions, go and help the mother. And they helped her, they found the child. And then when the companions came back, the Prophet ﷺ asked another question. He said, do you think that this mother will ever throw her child into fire? Will ever want, because, how much, she was willing to throw herself into danger in order to find her child. Do you think that this mother will ever throw her child willingly, voluntarily into fire? Obviously immediately the companion said, no, there's no way that the mother will ever throw her child into fire, into something that will be dangerous for that child. The Prophet ﷺ then said, imagine that this mother, at no cost, she will throw her child into fire. Imagine the love that Allah has for the believers. Imagine the love that Allah has for His creation. How will Allah ever throw His creation into the fire of hell? So this is in a way, this is the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. Now that doesn't mean that we need to embolden ourselves, therefore, to think that the mercy of Allah is abundant and therefore we just rely on the fact that Allah will never throw His creation of human beings or believers into fire. Rather, He's just helping us to think about this. That Allah does not want to throw His creation. Allah does not want anyone to end up in the fire of hell. And that's why Allah's mercy is constantly descending on us. Just one thing, the Prophet ﷺ has given us that good news in so many hadiths, by him saying, Man swama shahra Ramadan imanan wa ihtisaman, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. The one who fasts in the month of Ramadan, the one who fasts, imanan wa ihtisaban, with full belief, full faith, he is faithful, she is faithful, ihtisaban, and knows that one day there's going to be accountability, and as a result he or she is fulfilling the obligation that is upon them. As a result of that, Allah says, غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. Through the Prophet being told that غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ, Allah subhanahu wa ta'ala will forgive all the previous sins the person may have committed because of fasting that Allah has made obligatory on them. Now this is the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala on the believers. Then there's so many other methods that we've been told to attain the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tabarak wa ta'ala की रहमत जो है वो तो बेइंतहा बरसती है, लेकिन उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मुख्तलिफ तरीके बयान किए कि मुख्तलिफ तरीकों से वो रहमत जो है वो उसे पाया जा सकता है. उसमें से चंद तरीके आपके सामने पेश करते हैं बड़े मुख्तसर से. कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है मा नज़्लुल कुरान मा हुवा शिफाउ व रहमतुल लिल मुमिनीन, कि फरमाया ये कुरान करीम को हमने नाज़िल किया है, इसमें शफा भी है और मोमिनों के लिए खसूसी तौर पर रब ने इसमें रहमत रख दी है.
تو دوسرے لفظوں میں جو قرآن کریم کے ساتھ تعلق قائم کرے گا، جو قرآن کریم پڑھے گا، فرمایا اسے رب جو ہے اپنی رحمتوں کی بارش میں ہمیشہ نہلاتا رہے گا۔ تو اس کو آپ کو کس طرح رحمت ملتی ہے، اس کو جو ہے ایک اور حدیث میں بیان کیا گیا کہ ہر ایک ایک حرف پر اللہ تبارک و تعالی 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ فرمائیں کہ ایک حرف جو ہے الحمد جو ہے یہ 5 حرف ہیں، صرف الحمد کہنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی 50 نیکیوں سے مالا مال فرماتا ہے۔ تو دوسرے لفظوں میں اسے 50 رحمتوں سے نوازا جاتا ہے۔ یہ قرآن کریم ہو گیا۔ اس کے بعد اور بھی جو ہے وہ بے شمار احادیث ہیں۔ حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز ادا کر کے، فرمایا نماز ادا کر کے جو اپنی جگہ پر بیٹھا رہے، اور جہاں جس نے نماز ادا کی ہے مصلی پہ بیٹھا ہے، جہاں اس نے سجدہ کیا ہے، اور وہاں بیٹھ کر کوئی ذکر اذکار کرے، مثلا جس طرح بیٹھ کر اب جو ہے وہ آیت الکرسی پڑھتے ہیں، سبحان اللہ 33 مرتبہ پڑھتے ہیں، الحمدللہ 33 مرتبہ پڑھتے ہیں، اللہ اکبر 33 مرتبہ، اور پھر جو ہے وہ 34ویں مرتبہ چاہے آپ چوتھا کلمہ پڑھ لیں یا 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیں، یہ ذکر ہوا۔ فرمایا جو ہم یہ ہوتا ہے ہمارے ہاں یہ رواج پڑا ہوا ہے، ہم نماز پڑھتے ساری بھاگتے ہیں، اور اس کے بعد یہ کہ ہم ہمارے ہاں یہ تھوڑا سا اور بھی مختلف ہے کہ ہم نماز سے پہلے جلدی آ جاتے ہیں، لیکن نماز جب ہو جائے اس سے بعد بھاگتے ہیں۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے موقع پر پہلے زیادہ نہیں آتے تھے، مگر نماز پڑھنے کے بعد آپ مصلی پر زیادہ بیٹھا فرمایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو جو فرمایا جو بیٹھا رہے اس کو 3 چیزیں ملتی ہیں۔ اس کے لیے فرمایا فرشتے جو ہیں وہ 3 دعائیں مانگتے ہیں۔ پہلی دعا یہ مانگتے ہیں کہ یا اللہ اس پر اپنا رحم فرما، دوسری فرمایا یا اللہ اسے جو ہے گناہوں سے معافی عطا فرما، اور تیسری یہ دعا مانگتے ہیں یا اللہ اس کی مشکلات کو آسان فرما۔ اب فرمایا اب یہ جو ہے فرشتے دعا مانگتے رہتے ہیں جب تک 2 کام نہ ہو جائیں۔ فرشتے جو ہے اب وہ آدمی یہاں تھوڑی دیر بیٹھ کے اس نے ذکر کیا ہے، اس کی وجہ سے اسے رحمت کا نزول آنا شروع ہو گیا، اب وہ اٹھ کر وہاں سے چلا بھی گیا۔ تو فرمایا 2 کام جب تک نہ ہو جائیں وہ فرشتے دعا مانگتے رہتے ہیں۔ ایک کام یہ ہے کہ اس کا وضو جو ہے اگر ٹوٹ جائے تو پھر فرشتے جو ہے دعا مانگنا ختم کر دیتے ہیں، لیکن دوسرا یہ ہے کہ اس کا وضو رہے بھی، لیکن فرمایا اس کی وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچے، اب وہ وضو میں ہے لیکن اٹھ کے گیا ہے، اس نے چاہے کسی کی غیبت کی ہے، کسی کو کوئی آواز مار دی، کسی کو کچھ کر دیا، فرمایا جب اس نے وہ غلط کام کیا تب فرشتے جو ہے دعا کرنا بند کر دیتے ہیں۔ تو یہ بڑا مختصر سا ہے ایک لحاظ سے، لیکن میں عرض کروں کس طرح رحمت کو پایا جا سکتا ہے۔ So we're talking about how days of mercy and nights of mercy, how can we attain the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam mentioned in a number of hadiths the way to attain the mercy of Allah. First and foremost, I mentioned in the Holy Quran, Allah subhanahu wa ta'ala says, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. That in the Holy Quran there is mercy for the believers. Especially Allah mentions رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ, mercy for the believers. And so we should develop a habit of actually reciting the Holy Quran every day, reflecting on the Holy Quran, learning the meaning of the Holy Quran. And so this in the month of Ramadan, we take on this habit, by carrying this habit throughout our lives. And then how does that mercy descend? I mentioned that the Prophet ﷺ said every time we recite a letter, 10 mercies of Allah subhanahu wa ta'ala descend on the believers, or 10 rewards are given to that believer. So this is the way to attain the mercy of Allah. Another way the Prophet ﷺ mentions in a hadith, he says that a person when he or she prays and he stays and she stays in the same place, after having prayed the ritual, the obligatory prayer, and just some dhikr, could be anything. Obviously, the person will be either praying to Allah subhanahu wa ta'ala, or will say, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, or recitation of the Holy Quran. Then the Prophet sallallahu alayhi wa sallam says, angels keep praying for that person. Or they make 3 prayers, 3 du'as. And one of the du'as the angels make is that, Ya Allah, keep sending your mercy on this believer. And the angels keep praying that until 2 things happen. Either the person breaks his or her wudu,
Or secondly, the person does something or says something to harm others. And then when you start doing that, then obviously angels disappear. So these are some of the things that we should be mindful of. Another hadith in which the Prophet ﷺ says that the one who does not have mercy on people in this world, Allah subhanahu wa ta'ala does not have mercy on that person. So just reflecting on that we should be merciful towards others in whatever we do. And the Prophet ﷺ says, لَا يَرْحَمَ النَّاسِ, that the one who is not merciful towards others, Allah is not merciful towards that person. And finally, there is another hadith in which the Prophet ﷺ says, the one who is caring and loving towards his own children, towards their own children. In other words, they said, in the family environment is such that there is love and care in that, rather than shouting and abuse and not talking to each other. Every single member of that family is showing love and care towards others. Then Allah's messenger says that Allah subhanahu wa ta'ala engulfs that family and the mercy descends on that family. So they're very basic things, common things, universal things. But they are not only good for us in this world, but actually also a way to earn the pleasure and receive the mercy from Allah subhanahu wa ta'ala. We pray that Allah subhanahu wa ta'ala keeps us under the shade of His mercy, not only just these 10 days and nights, but throughout our lives in this world and also in the next world, inshallah.